تو بات سمجھ آئی کہ میت کے ترکے میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ لیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ کام بالکل سیدھے سادے شرعی طریقے سے سنت کے مطابق کریں گے، ٹھیک ہے۔ کفن بھی میت کی حیثیت کے مطابق دیں گے، سفید کپڑا ہونا چاہیے، قیمت بھی نارمل ہو، جس قیمت کا وہ کپڑا پہن کر اکثر نکلتا تھا، جاتی آتی تھی خاتون، اسی قیمت کا، اتنی کم قیمت کا بھی نہ ہو کہ گھٹیا لگے اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اسراف ہو جائے، پھر قرض خواہوں یا وارثوں کے نقصان کے حق میں آ جائے گا۔ اگر اسراف کریں گے تو کیا ہوگا کہ قرض خواہوں یا وارثوں کے حق میں نقصان آئے گا۔ قبر بھی کچی بنائی جائے گی، خواہ میت مالدار ہو یا فقیر ہو، غریب ہو، کیسی بھی ہو، قبر جو ہے وہ کچی بنائی جائے گی۔ غسل دینے یا قبر کھودنے والا اگر اجرت پر لینا پڑے گا تو یہ خرچ بھی حیثیت کے مطابق متوسط درجے کا کریں گے۔ اتنا نہیں کہ بھئی ہزاروں لاکھوں روپے دے رہے ہیں، قبر فلاں جگہ لینی ہے، نہیں، جہاں نصیب ہے وہاں جائے گی۔ اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ ملے تو قبر کے لیے زمین خرید لی جائے، اس کی قیمت بھی تجہیز و تکفین کی طرح ترکے میں سے ہی لی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک بڑا مسئلہ سن لیجئے کہ بڑی چادر جو جنازے کے اوپر ڈھانپ دی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کفن میں شامل نہیں ہوتی، اور وہ جائے نماز جو کفن کے کپڑے میں سے امام کے لیے بچائی جاتی ہے وہ بھی کفن میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ زائد اور فضول ہوتی ہے، یقین کیجئے۔ وہ کفن کے اوپر وہ کفن کے ہی کپڑے کی ایک جائے نماز کاٹ کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جائے نماز ہے، کس کے لیے کاٹی جاتی ہے؟ تو وہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ کفن کے ساتھ ہی وہ باندھ دیتے ہیں ان کے پیٹ پہ نا، جائے نماز بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو میت کے جائے نماز، اور وہ بھی لٹھے کے کفن کے کپڑے کی جائے نماز پہ نماز پڑھے گی کہ میت پڑھے گی جائے نماز پہ نماز؟ کس کے لیے کاٹی جا رہی ہے؟ تو یہ زائد اور یہ فضول ہے، یہ میت کے جو ورثہ ہیں ان کا ترکے کا مال ہے یہ، ٹھیک ہے، ادائے قرض سے زائد مال ہے یہ۔ نابالغ وارث ہو تو وہ بھی جائے نماز اور یہ جو چادر بنائی گئی ہے ڈولے پر ڈالنے کے لیے قرض خواہوں کا یا یتیموں کے نقصان ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، سخت ممنوع ہے۔ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ایسا کریں گے میت کے اوپر اگر زیادہ قرض ہوا تو وارثوں پر قرض جو ہے وہ خواہ بخواہ جبر ہو جاتا ہے۔ صرف 2 ہی کپڑوں میں کفن دیں، مرد کے مسنون کفن کتنا ہے؟ 3 چادریں، شلوار قمیض اور پوری چادر، اور عورت کی 5 شلوار قمیض، سینے بند، سر کی کفنی، پوری چادر، ٹھیک ہے۔ تو زائد چادروں، زائد جائے نمازوں کی کون سی تک بن رہی ہے، کیا حقیقت ہے ان کی؟ تو شریعت کے مطابق تجہیز و تکفین اور تدفین کرنے کے علاوہ جو فضول طرح کی رسمیں ہیں، فضول خرچیاں، بدعتیں اس موقع پر کی جاتی ہیں، اہل میت کی طرف سے دعوت، ان کے اخراجات ترکے سے لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح غربت، تعزیت کے لیے آنے والوں کی مہمانداری بھی ہو رہی ہے، تو یہ ترکے کی کوئی چیز خرچ کرنا اس میں جائز نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا، خواہ وارث ہو یا غیر وارث، تو اس زائد خرچے کا اسے تاوان دینا پڑے گا، یا اگر وہ وارث ہے تو اس کے حصے کے میراث میں سے اسے منہا کیا جائے گا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بھائی ہوتے ہیں نا، بڑے بھائی، وہ چوڑے، نہیں جی امی گئی ہیں، امی کے لیے تو 6 دیگیں بریانی کی بنیں گی، نہیں ایسے نہیں ہوگا، وہ بہترین والا ٹینٹ بھی لگے گا۔ باقی ورثہ کہہ رہے ہیں نارمل رکھو، ہر چیز کو نارمل رکھو، بلکہ ان تمام لغویات کی ضرورت ہی نہیں، لیکن وہ ایک بھائی صاحب جو ہے نا وہ چوڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ زائد خرچ کا اسے تاوان دینا پڑے گا، اور اگر وہ وارث ہے تو اس کے حصے میراث میں سے اسے منہا کیا جائے گا۔ تو فضولیات سے بچیں، بدعات سے بچیں، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے ہر کام کریں، شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔